کتاب العلم وہ بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے باب الوحی کا ذکر فرمایا تھا. تو وہ کسی بھی چیز کا صحیح ہونا، سچا ہونا، کسی بھی عمل کا صحیح ہونا، سچا ہونا، اس وقت اس کا اعتبار ہوگا جب اس کی نسبت وحی سے ہوگی کہ اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکامات سے اس کا تعلق ہے. اس عمل کا رابطہ وحی الہی سے ہو اور وہ عمل وحی الہی کی طرف منسوب ہو تو تب وہ عمل درست ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے اور اس عمل کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے کتاب الوحی باب الوحی کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد نسبت کی دوستی کے بعد اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تو چیز ثابت ہوگی کہ واقعی یہ وحی الہی سے متعلق ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان نہیں لائیں گے تو کوئی بھی عمل معتبر نہیں ہوگا. ایمان یہ جان کی حیثیت رکھتا ہے اور باقی اعمال وہ شاہوں کی حیثیت رکھتی ہے. ایمان جو ہے یہ مستقل اصول ہے، بنیادی اصول ہے اور اعمال اسی اصل کی فرع ہے. تو اس لیے ایمان کا ذکر ہونا ہے اور ایمان کے بعد اب کتاب العلم بیان فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اس کو عمل تب ہی ہو سکتا ہے کسی بھی چیز پر جب اس کا علم ہو. تو عمل سے پہلے علم ہے. پہلے وہ چیز آدمی اس چیز کے علم حاصل کرتا ہے تو وہ چیز زبان پہ آتی ہے اور پھر وہ چیز عمل میں آتی ہے. تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کا تذکرہ فرما رہے ہیں. باب فضل العلم وقول اللہ عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله ربي زدني علما. باب فضل العلم. کتاب العلم کے بعد کتاب العلم جو پورے باب کا عنوان تھا کتاب العلم. اب کتاب العلم کے بعد اب بتا رہے ہیں کہ علم کی فضیلت کیا ہے. علم کی فضیلت، علم کا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ، علم کی حیثیت، علم کی اہمیت، اور علم کی وجہ سے صاحب علم کی عظمت، صاحب علم کی اہمیت، اسے بیان فرما رہے ہیں باب فضل العلم. یہاں امام بخاری رحمہ اللہ جو آیتیں ذکر فرمائی ہیں کچھ روایت بیان نہیں فرمائی. پہلی آیت مبارکہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العزت منکم تم میں سے، اللہ رب العزت یعنی اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہے، ایمان بھی ہے سب انسانوں سے کہ اللہ تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند فرماتا ہے. تم میں اللہ رب العزت ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے. اور والذین اوتوا العلم درجات، اور صاحب عزت لوگوں کی اللہ عزت میں مرتبہ میں اضافہ فرماتے ہیں. تو یہاں سے
خاصی عمل عام ہے. میں عاموں میں ایمان والے اور ایمان والوں میں اہل علم بھی شامل تھے. لیکن پھر اس کے بعد بطور خاص اللہ نے صاحب علم کا اہل علم کا تذکرہ فرمایا. تو یہ کیا ہوا؟ عطف الخاص علی العام، خاص کا عام پر عطف ہے. تو جو علم کا درجات یہ اللہ رب العزت اس سارے ایمان والوں کو بتائے عظمت عطا فرماتے ہیں، لیکن بطور خاص اہل علم کو اللہ تعالیٰ درجات بلندیاں عطا فرماتے ہیں. وقوله ربی زدنی علما، آپ کہہ دیجیے وقول ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. آپ تو کہیں علم کا خزانہ ہے، علم کا آپ سے قسمت ہے، اور جلدی آپ قریب جو ہے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اللہ کے آپ آخری رسول کے نمبر تھے. اس کے باوجود آپ کو زیادتی علم کی دعا مانگنے کا کہا گیا، تو یہ علم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ آدمی علم کے حصول میں لگا ہے. تو یہ طلب علم یہ ایمان والے کا خاصہ ہے. اور جہاں کہیں سے کوئی حکمت کی بات ملے، جہاں کہیں سے کوئی خیر کی بھلائی کی خیر کی بھلائی کی بات ملے، اس علم کو اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. علم بخاری جو آیتیں اگر فرمائی ہے کوئی روایت بیان نہیں فرمائی، تو قرآن کریم کی آیتوں کے بعد مزید کسی حدیث کی ضرورت نہیں رہتی. آپ نے یہ جواب دیا. آپ نے کہا کہ بخاری روایت کو کرنا چاہتے تھے، تو ایسا ہوتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ روایت حدیث کے قرآن کی آیتوں کو نقل کرنے کے بعد امام بخاری کا معمول یہی ہو کہ کوئی روایت نقل نہیں فرماتے. ایسا نہیں. شمار مقامات ایسے ہیں جہاں امام بخاری نے قرآن کریم کی آیت بھی نقل فرمائی ہے اور اس کے بعد روایت بھی ذکر فرمائی ہے. تو یہ جواب کے روایت حدیث سے قرآن کی آیت کے نقل کرنے کے بعد حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں. اس لیے بعض جگہ امام بخاری کو روایت نقل کرنا چاہتے تھے لیکن اتفاق نہ ہو سکا، اور بعض جگہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنی جو امام بخاری کا اپنا معیار ہے حدیث سے نقل کرنے کے لیے، جو معیار امام بخاری نے جو شرائط مقرر کی ہیں، ان شرائط کے مطابق امام بخاری کو یہاں کوئی روایت نہیں ملی. اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ نہیں. بعض نے کہا یہ ہے کہ علم کے فضائل یہ جو نہیں، بہت زیادہ علم کے فضائل ہیں، بہت زیادہ علم کے فضائل ہیں، اور ہر جہت سے ہر سن سے ہر چیز سے علم کے فضائل ہیں. علم فضیلت رکھتا ہے. تو اگر یہاں اس ذہن میں کوئی روایتیں نقل کرتے تو ان روایتوں سے کوئی مخصوص سن کی مخصوص جہت سامنے آتی تو اس سے ساری بات پہ احاطہ نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے بخاری نے روایت نقل کرنے کے بجائے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نقل کر دی ہے تاکہ ہمارا ذہن اس طرف ہمارا ذہن اشارہ ہو سکے، علم کی ساری جہلوں کی طرف اشارہ ہو سکے کہ مرتباً روایتیں نقل کر دی. ایک میں علم کی فضیلت کا بیان آ گیا اور دوسری آیت مبارکہ میں زیادتی علم کی دعا آ گئی کہ ساری چیزوں کو اس میں سمجھ لیا گیا، ساری چیزوں کو اس میں جمع کر لیا گیا. اسی لیے روایت کی مزید ضرورت نہیں پڑی. اور بعد میں کہا امام بخاری کا معمول یہ ہوتا ہے، امام بخاری کو کتاب لاتے ہیں لیکن روایت قدر نہیں کرتے. اس وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کہیں بعد میں کوئی روایت اس قسم کی ہوتی ہے تو بخاری اس پر اتباع کرتے ہیں، اس پر اشارہ کرتے ہیں. تو دیکھیے یہاں آگے ایک روایت اسی قسم کی آ رہی ہے. فضل العلم
یہ دیکھیے باب رفع العلم، یہ آپ دیکھیے اس کو آپ ترتیبات کے ابواب دیکھتے ہیں. من سئل علما مستقبل في حديثه من رفع صوته بالعلم. باب قول المحدث، باب الطلب الامام المسألة، باب القراءة والعرض، باب القراءة والعرض والمحدث، باب ما يشرك في المناولة، باب من قال ينتهي به المجلس، باب قول النبي مبلغ أواب سامي، باب العلم قبل القول والعمل، باب ما كان يتخبرهم بالمولد والعلم إلى النحو، من جعل لأهل العلم أيام معلومة، من الله في خير الفقه في الدين، باب الفهم في العلم، باب الاقتباس في العلم والحكمة، باب ما ذكر في دعاء موسى، باب قول النبي اللهم علم الكتاب، متى يسير السماء الصغير، باب الخروج في طلب العلم، باب فضل من علم وعلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، وكيف آگیا باب الفضل بالعلم. کیا امام بخاری نے روایت نقل کر دی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بعض مرتبہ روایت جہاں امام بخاری ترجمات نقل کرتے ہیں لیکن روایت نقل نہیں کرتے کہ وہاں امام بخاری باخبر یا بابات میں آنے والی رائے امام بخاری جو ہے اشارہ کرتے ہیں. اور بعض نے کہا کہ امام بخاری کا معمول ترتیب یہ ہے کہ بعض مطلب امام بخاری کے تجربات نہیں جاتے اور بعض مطلب کے تجربات کو ذکر کرتے ہیں لیکن روایت نہیں جاتے. یہ طالب علم کی آزمائش طالب علم کا امتحان ہوتا ہے. امام بخاری جو ہے فرمایا کہ دیکھو میں نے روایتیں نقل کر دی ہیں اور میں نے تجربات بھی بہت سے باندھے ہیں تو ان ابواب سے میرا طرز میرا منہج تمہارے سامنے آ گیا ہے، میرا طریقہ سامنے آ گیا ہے کہ میں تجربات کس طریقے میں لاتا ہوں، کون سے شروع کو سامنے رکھتا ہوں. اب میرے شروع میری ترتیب کو سامنے رکھ کر تم خود تجربات قائم کرو. اور یا اس طرح یہاں ہے کہ تجربات جو ہے روایت نہیں ہے تو تم خود اس تجربات کو مطابق تو روایت نقل کر دو تو روایت ذکر کر دو. تو روایت یہاں اللہ فرماتے ہیں اس باب الفضل کے مطابق یہ ہو سکتا ہے، یہ روایت ہو سکتی ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. تو آدمی کسی علم کی تلاش میں نکلتا ہے، علم کے راستے میں نکلتا ہے، کسی بھی راستے میں نکلتا ہے تو اللہ اور کیوں نکلتا ہے علم کی تلاش کے لیے. سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے لیے علم کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں. اچھا جی اب آ جائیں گی من سئل علما وهو مستقبل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. اب تو الباب من سئل علما، جس سے کسی علم کی بات پوچھی گئی وہ مستقبل في حديثه اور وہ کسی بات میں مشہور تھا. فأتم الحديث اب اس اپنی بات مکمل کی. ثم أجاب السائل پھر سائل کو سوال کرنے والے کو جواب دیا. یہ ترمذی الباب ہے. اب جب اس میں یہ بات جانے کو مستقبل فی حدیث ہی، یہ حدیث کا جو بھی معنی یہاں ہے فأتم الحدیث، یہ حدیث کا جو بھی معنی ہے اس کے بعد معنی نہیں بلکہ اس سے کیا معنی جو بھی معنی. حدیث کا آپ ارادے کا بتایا کہ حدیث کا جو بھی معنی کیا ہے گفتگو بات. تو یہاں کیا ہے آدمی اپنی کسی بات میں مشغول تھا، اب اس سے کسی نے مطلب پوچھا، کسی نے اس سے علم کی بات پوچھی، اب وہ اتم الحدیث اس نے اپنی بات مکمل کی. پھر اس نے سائل کے جواب پر اس نے سائل کا جواب دیا، سائل کے سوال کا جواب دیا. اب یہ بتانے امام بخاری بات ڈال کر کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے کہ علم کا اس کا سوال پوچھا گیا، علم کی بات پوچھی گئی، وہ اپنی بات میں مشغول تھا، بات مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد کا سوال کا جواب دیا. اب اس کیفیت کو کیا کہیں گے، اس ترجمے کو کیا کہیں گے. یہ اچھا اب دیکھیے ربط باقبل میں کیا کہا علم کی بات ہے باب الفضل بالعلم. اب یہاں امام بخاری لا کے سوال ہمیں بتا رہے ہیں کہ علم کی طلب، علم کو حصول کس طرح ہو سکتا ہے سوال و جواب کے ذریعے.
کہ آدمی کسی سے پوچھے، مسئلہ پوچھے اور علم کی بات پوچھے، یہ علم کے حصول کا طریقہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، العلم سوال و جواب، علم کی چیز کا نام ہے، سوال اور جواب کا نام ہے، اور یہ کہا گیا اس کو سوال نصف علم، اس کو سوال نصف علم، اچھی تصدیق پر سوال کرنا، اچھے انداز پر سوال کرنا، سلیقے اور ترتیب سے سوال کرنا، مسئلہ پوچھنا، یہ نصف علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ نصف علم۔ اس لیے اب بات غلط کیا ہوا، باقی میں علم کی بات تھی، اب یہاں علم کے حصول کا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ ہے ربط۔ اور مقصد بخاری دیکھیے، مقصد بخاری، امام بخاری یہ بات لا کے بتا رہے ہیں، تو بات لا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کتمان علم، پہلے بات سمجھیے آپ، کتمان علم کا چھپانا یہ گناہ ہے کہ آدمی سے مسئلہ پوچھا جائے تو علم کو چھپائے، علم کو بیان نہ کرے، یہ گناہ ہے۔ اب یہاں اس نے فوراً جواب نہیں دیا، اس نے جواب میں تاخیر کی، جواب میں اس نے تاخیر کی۔ اب کیا ہم اسے قاتل علم کہیں گے کہ یہ سائل، یہ جسے جو سوال پوچھا گیا ہے، مسعود، مفتی، عالم، شیخ، اس کو ہم قاتل کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات، یہ علم کو چھپا رہا ہے، یہ علم کو چھپا رہا ہے کہ اس نے سوال کا جواب نہیں دیا تو یہ اب یہ تھا سوال۔ تو امام بخاری کو میرے بات جا کر بتا رہے ہیں کہ جس نے سوال کے جواب دینے میں تاخیر کی کسی وجہ سے، یا اپنی بات میں مشغول تھا، یا اور کسی وجہ سے اگر کسی کو اس کے بعد حضور تھا، اس نے جواب میں تاخیر کر دی، اس کو قاتل علم نہیں کہیں گے، کتمان علم کے زمرے میں یہ بات نہیں آئے گی۔ پہلا مقصد امام بخاری یہ ہے کیا کہ اگر کوئی آدمی فوری عالم، شیخ، مفتی، استاد اور فوری جواب نہیں دیتا تو اسے کتمان علم کے زمرے میں داخل نہیں کریں گے، اور اس شخص کو قاتل علم نہیں کہیں گے۔ پہلا مقصد بخاری یہ ہے۔ اور دوسرا مقصد بخاری دیکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ یہاں عالم سے کہہ رہے ہیں، عالم سے، مفتی سے، استاد سے کہہ رہے ہیں اگر تم کسی کام میں مشغول ہو اور اگر کسی نے مسئلہ پوچھ دیا، کسی طالب علم نے کوئی اگر سوال پوچھ دیا تو تمہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، تمہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اس کی بات کا جواب دینا چاہیے، ناراضگی اشتہار ختم و غضب کے اظہار کے بغیر۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ اور تیسرا مقصد یہاں متعلم اور سائن اسے ادب سکھایا جا رہا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ عالم کو استاد کو چاہیے تھوڑی جواب دے، لیکن تمہیں بھی عالم کی ضرورت کا، عالم کے آرام کا اور اس کی مصروفیات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم کیا بجا استاد جو ہے وہ سونے لگا ہے اور تم کتاب کے اندر پہنچ جاؤ کہ جو استاد جی بتا دیں، استاد ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھا اور تم کتاب لے کے پہنچ گئے ہو کہ استاد کہیں جا رہا ہے، اسے جلدی ہے، آپ کی کتاب اس کے سامنے لا کے رکھ دی ہے، اب بیچارہ کیا کرے، نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی شیخ، کوئی عالم کو بیان کر رہا تھا کہ اب آپ کتاب لے کے پہنچ گئے کہ کسی نے سائل نے سوال کر دیا، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ عالم کو استاد کو ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اب تو امکان سائل کے سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں، لیکن تمہیں چاہیے عالم کی مصروفیت، استاد کی مصروفیت اور استاد کی ضروریات کا خیال رکھ کر، اس کے اوقات راحت کا، آرام کا خیال رکھ کر تو اس سے سوال پوچھو، مطلب پوچھو۔ سمجھے آپ؟ تین مقاصد ہو گئے۔ پہلا مقصد تو یہ ہوا کہ جس عالم نے، جس شیخ نے، جس مفتی نے کوئی جواب نہیں دیا اس کو قاتل علم نہیں کہیں گے، کتمان علم کے زمرے میں بات نہیں آئے گی۔ اور دوسرا شیخ سے، استاد سے، محدث سے کہا جا رہا ہے، اور جو مطلب پوچھا گیا تو کسی مصروفیت میں ہو تو غیر غضب اور غصے وغیرہ کے اظہار کے بجائے سائل کو سوال کا جواب دو، طالبوں کو مسئلہ بتاؤ، طالبوں کو کتاب سمجھاؤ، سبق سمجھاؤ۔ یہ استاد سے، محدث سے، شیخ سے کہا جا رہا ہے۔ اور تیسرا عدم طالب علم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ استاد کی راحت، استاد کی مصروفیت
اور شیخ کی مصروفیت کا خیال رکھ کر مسائل پوچھے، سبق سب پوچھنے کی کوشش کرے. 3 باتیں مقاصد بخاری میں. اب دیکھیے حدیث. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح تعويل وحدثني قال وحدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابي قال حدثني هلال بن علي ان الطائف بن يسار ان ابي هريره قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آپ اسلام مجلس روایت میں تھے يحدث القوم قوم سے گفتگو فرما رہے تھے. ایک بدو آ گیا. اس نے آدھی کہا مدرسہ آپ یہاں پر کب آئیں گے؟ مذاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام اپنی بات میں مشغول ہے. اس کی بات کا جواب میں رحمت نہیں فرمایا. فقال بعض القوم، اب جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آپ کی اس کیفیت کے حوالے سے مختلف باتیں کی کہ آپ نے سوال جواب کیوں مرحمت نہیں فرمایا. بعد نے کہا نہیں سمیعنا قال فقریہا کہ آپ نے اس کے سوال کا جواب تو سن لیا تھا لیکن اس کا انداز سوال آپ کو پسند نہیں آیا، اس سے آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے خاموشی رہ کر. اور بعد نگاہی وقال بعد نگاہی نے بل اسما آپ تک اس کی بات پہنچی نہیں، سائل کی بات آپ تک پہنچی نہیں ہے، اس لیے آپ نے جواب میں رحمت نہیں فرمایا. حتی اذا قضا حدیثہ ابھی جگہ یہاں تک کہ آپ نے اپنی گفتگو مکمل فرمائی. پھر آپ نے فرمایا آئینہ کہاں ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آئینہ کہاں ہے؟ اب نے وہ استعمال آپ نے کیا نظر استعمال فرمایا؟ آئینہ تو فرمایا، اب آپ نے کیا نظر استعمال فرمایا کہ ابھی یہاں راوی کو شک ہے تو آپ اس کو باہر کی ہو کے دیکھو. میدان میں جملہ یہ جملہ حدیث کا نہیں ہے، سمجھو یعنی آپ اسلام کا جملہ نہیں ہے. یہ قال آئینہ یہ جو آپ کا جملہ ہے. یہ جو میدان میں ڈالی محمد بن فلیح کا یہ جملہ ہے. محمد بن فلیح یہ علاقے کے منذر اور حدثنا محمد بن فلیح یہ ان کا جملہ ہے. وہ انہوں نے یہ روایت مختلف جو سنی تھی اب انہیں یاد نہیں رہا کہ بھائی جو مختلف روایت بیان کرتے ہوئے آئینہ کے بعد کون سا لفظ فرمایا تھا، کون سا لفظ کہا تھا روایت کا. کہ یہ کہتے ہیں میرا خیال یہ محمد بن فلیح. اب جو میں ان کو حق بھی یاد نہیں تھا اس نے کیا کہا میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا السائل کہ پوری روایت کا بھی صحیح کو مکمل این السائل اور وہی قیامت کا سوال کرنے والا وہ سائل آ گیا. قال انا یا رسول اللہ اس نے آپ میں موجود ہوں. آپ نے فرمایا اذا ذلیت الامانہ جب امانتیں ظاہر کی جائیں تو فانتظر الساعہ تو قیامت کا انتظار کرو. قال کیف اذاعتها اس نے کہا امانتیں کس طرح ظاہر ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ جب معاملات غیر مستحق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، غیر اہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں معاملات زندگی فانتظر الساعہ تو قیامت کا انتظار کرو. تو دیکھو ربط بھی ہو گیا، مقاصد بخاری بھی ہو گئے اور آئینہ اللہ بھی ہو گیا کہ اللہ کا قائل کون ہے اور کس وجہ سے اللہ کا لفظ کیا ہے. اب دیکھو اذا ذلیت الامانہ جب امانتیں ظاہر کی جائیں. امانت سے کیا مراد ہے؟ ہم تو امانت سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھ پائی اس نے امانت ظاہر کر دی. مثلا آپ نے کسی کو نئی کتاب رکھی اس کو بتا کے رکھی، یہ کتاب میرے پاس رکھے میں آپ سے کل دے دوں گی. آپ نے کسی دوسرے کو کتاب دی، اس اللہ کے بندی نے کیا کیا کتاب اسے آپ پہلی بار جو ہے آپ کی ہدایت کے بغیر کتاب سے پڑھنا شروع کر دیا. اور دوسری اس نے کیا غلطی کی، اس نے کیا کیا کتاب کا اپنا نام لکھ دیا. کتاب کا جس طرح ہوتا ہے نا طلبا کی عادت ہوتی ہے کہ کتاب بدلنے کی ہوتی ہے اس میں اپنا حاشیے سے عادت ہے وہ اپنا نام لکھتے ہیں، اپنا پورا پتہ لکھتے ہیں اور یہ بھی لکھتے ہیں
کہ میں نے کس دن کس تاریخ کو یہ نام لکھا تھا. تو گویا یہ بتاتے ہیں کہ میں نے مدرسے نے جو مشکلات لکھتے ہیں وہ بے بات کہ جسے مدرسے نے کہا ہو کہ آپ نے اپنا نام بھی لکھنا ہے اور اپنی آپ نے تاریخ بھی لکھنی ہے اور آپ نے پتہ بھی لکھنا ہے. اس بے باکی سے آج جو ہے طلبا اپنا نام اپنا پورا پتہ اور تاریخ تاریخ درج کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت، امانت میں خیانت. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ امانت اسی کا نام ہے، یہ تو اپنی جگہ ہے یہ، لیکن حدیث سے یہاں حدیث میں اس امانت کا ذکر نہیں ہے. حدیث میں جو ہمارے یہاں مرغہ امانت کا مفہوم ہے یہ مفہوم حدیث کا نہیں ہے. یہاں امانت سے مراد آ گیا ہوگی کہ ایک آدمی کسی منصب کا حل نہیں ہے، ایک آدمی کسی منصب کا حل نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتا اسے کسی رشتے داری کی بنیاد پہ کہ یہ میرا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا فلاں ہے، چلو اس کو اس منصب پہ لگا دو، اسے یہ عہدہ دے دو. اب جب اس قسم کے معاملات ہوں گے غیر اہل لوگ، غیر صلاحیت والے لوگ جب منصب سنبھالیں گے، عہدے سنبھالیں گے تو کیا ہوگا؟ حالات خراب ہو جائیں گے، لڑائیاں فتنہ فساد کا دور شروع ہو جائے گا، اور جو فتنہ فساد بڑھ جائے تو یہی قیامت کی نشانی ہے. تو کیا بات سامنے آئی کہ یہاں امانت کا موجودہ مفہوم نہیں، بلکہ یہاں امانت سے مراد یہ ہے کہ کسی منصب کے لیے ہر آدمی کو بٹھایا جائے. حدیث میں خود آ گیا جہاں جو سوال کیا جائے آپ کہ امانت سے کیا مراد ہے، تو آپ یہ حدیث کا یہی جملہ لکھ سکتی ہیں ہی جب معاملات وہ سے کا یہ تفریح کے معنی میں جب معاملات امور ذمہ داریاں غیر حل کے سپرد کر دی جائیں تو تو قیامت کا انتظار کرو. سمجھا؟ اب ایک سوال آ رہے تھے آپ سے جو قیامت کا پوچھا گیا ہے، آپ سے قیامت کا بیٹا پانی لے جاؤ، سوال و جواب کا بجائے مطابقت نہیں ہے. تو علماء فرماتے ہیں آپ کا جواب یہ اسلوب الحکیم، حکیم کے اسلوب کے مطابق ہے، یعنی حکیم جو معاملات کو سمجھتا ہو اور طریقہ رکھتا ہو معاملات کے سمجھنے کا، یہ آپ کا سوال کا آپ کا جواب اس اسلوب سے تعلق رکھتا ہے. کیا کہ گویا آپ سائل کا فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپ اگر آپ نے زبان سے نہیں فرمایا لیکن جواب کا آپ کا انداز بیان اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ آپ سائل سے فرمانا چاہتے ہیں، سائل سے بھی اور جی بات اس سائل سے بھی اور باقی بھی جو بھی قیامت کے بارے میں سوال کریں تو قیامت کب آئے گی، تو آپ اسے بتا رہے ہیں اپنے جواب سے کہ یہ مت مجھے قیامت کب آئے گی. وہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، جسے حدیث جبریل میں پڑھا بل مسعود سائل دونوں کی نفی، سائل کی بھی نفی، مسعود کی بھی نفی. تاکید نفی کی تاکید باجائز کے ساتھ کہ جس طرح سائل نہیں جانتا اس طرح اس سے پوچھا گیا وہ بھی نہیں جانتا. تو آپ علیہ السلام نے اپنے جواب کے انداز بیان سے آپ نے یہ بات کو اس بات کو آپ نے سمجھایا کہ یہ مت کوئی یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ پوچھو کہ قیامت آنے کی نشانی ہے کیا ہے، جس کا جواب ممکن ہو وہی بات کرنی چاہیے، اسی کا سوال کرنا چاہیے. اب آگے چلیے بات میں جس نے اپنے علم بیان کرتے اپنی آواز کو بلند کیا. ماقبل میں کیا تھا؟ ماقبل میں سوال تھا اور پھر اس کا جواب تھا، یہ ضرور ہے. تو سوال کا جواب دینے کے لیے آواز کو بلند کرنی پڑتی ہے نا، تو یہ معقول میں بتا رہے امام بخاری بتا رہے ہیں یہاں مطلب یہ ہوا کہ ماقبل میں سوال تھا اور اس کا جواب. اب یہاں امام بخاری بتا رہے ہیں کہ سوال کا جواب دینے کے لیے یا علمی گفتگو کرنے کے لیے اگر آواز بلند کرتے آواز کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ ربط ہے. ماقبل میں جواب تھا، سوال کا جواب تھا. اب یہاں امام بخاری بتا رہے ہیں کہ سوال کا جواب دیتے ہوئے آواز کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اونچی آواز ہو، کم آواز ہو، کیا ہو، یہ جو ہے ربط ماقبل سے.
اور مقصد بخاری دیکھیے، مقصد بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ یہاں اس حدیث کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور اسی میں جو ہے یہ بات بھی آ گئی کہ مفتی عالم بیان کرنے والا اس کے آواز کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس سوال کے جواب میں یہ بات بھی آ جائے گی۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے فنادا بِأَعْلَى صَوْتِهِ آوازا، فنادا بِأَعْلَى صَوْتِهِ، آپ نے بلند آواز سے فرمایا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات لا کر بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ جو بیان کی گئی ہے، نہیں سب استغفار کہ آپ شور و شغب کرنے والے نہیں تھے، شور و شغب کرنا آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں وہ جو بات ہے نہیں سب استغفار بالاسماء، وہ جو عمومی بات ہے کہ بلا ضرورت وہ جو شور و شغب ہے، وہ شور و شغب تکبر کی وجہ سے یا ویسی جو ہے آدمی شور و شغب کرتا ہے وہ منع ہے، اس کی تفریح کی جا رہی ہے آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے۔ لیکن ضرورت کے موقع پہ اپنی آواز کا اونچا کرنا، اپنی آواز سے گفتگو کرنا، خطاب کرنا یہ جائز ہے، جس سے آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو بالکل عام بات بتانا چاہتے ہو تو اس تک آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور بنتا وقت ناوداری ہو اور چہرہ والے کی جگہ پھول جاتی۔ تو ضرورت کے بجائے امام بخاری کا مقصد کیا ہے؟ ضرورت کے موقع پہ آواز کا اونچا کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، کیونکہ ویسے بلند آواز سے گفتگو بلا ضرورت قرآن میں اس کی برکت کرتا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز کس کی ہوتی ہے؟ گلے کی ہوتی ہے، اور گلا ہینکتا ہے اور پورے محلے میں اس کی آواز جاتی ہے، گلی میں اس کی آواز جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بدترین آواز گلے کی، یعنی آواز کا بلا وجہ اٹھانا بلند کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، شور و شغب ناپسندیدہ ہے۔ لیکن امام بخاری باب لا کر باب لا کر بتا رہے ہیں کہ اگر ضرورت ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے، جس سے آپ نے یہاں صوت ہی آپ نے اونچی آواز سے فرمایا کہ راوی آپ کا بیان کرتا ہے، خطاب کرتے ہوئے کسی بات کا اشارہ کرنا مقصود ہوتا تو آپ کی آواز جو اعلیٰ صوت ہو، آپ کی بات بلند ہو جاتی اور تفاوت اوزانی ہو اور چہرے والے کی لگے پھول جاتی۔ اچھا جی، اب جو بول رہا ہے ابو حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ایک سفر میں ہم بھی پیچھے رہ گئے، سافرنا آج ہم نے سفر کیا تھا، فأدركنا، اب ہم پیچھے رہ گئے تھے، آگے بڑھ گئے تھے، آگے بڑھ چکے تھے، اس کے بڑھنے کی دوران تشریف لائے ہمارے پاس پہنچے تو وقت الحق الصلاۃ، نماز کا وقت پڑ رہا تھا، ورنہ ہم توجہ ہوا، ہم وضو کر رہے تھے اس وقت نماز تشریف لائے، وہ عالیہ ورنہ جب کہ ہم وضو کر رہے تھے، فجعلنا نمسح على ارجلنا، یہ دیکھو تو کہتے ہیں ہم اپنے پاؤں پہ گہرا مسح کر رہے تھے، یعنی پاؤں دو تو رہے تھے لیکن نمسح کیا غسل خفیف کے بارے میں ہم گویا اپنے پاؤں پہ مسح کر رہے تھے۔ فنادى بأعلى صوته، آپ نے اونچی آواز سے بھی آواز پکارا اور فرمایا ویل للعقاب من النار، ٹہنے کے لیے جہنم کی جہنم ہے یا آگ کی ہلاکت ہے، مرتين او ثلاثا، دو مرتبہ آپ نے بادشاہ سے کہی، تین مرتبہ شجاع، تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اب دیکھیے مقصد بخاری ہو گیا ہے، اب آ گیا کتاب پر۔ اس سند میں دیکھو ان یوسف بن ماہک، یوسف بن ماہک کا لفظ آیا ہے، ماہک کسے کہتے ہیں دیکھو، اور یہ کیا ہے؟ منصرف ہے غیر منصرف ہے، ماہک یہ لفظ میں لفظ ہے ماں فارسی کا لفظ ہے، ماں کہتے ہیں چاند کو، ماں کسے کہتے ہیں؟ چاند، ماں اور سال، اور کاف
یہ تصغیر کے لیے کاف کس کے لیے؟ تصغیر، چھوٹا سا چاند، چھوٹا سا چاند. اب دیکھیے یہ منصرف بھی ہے غیر منصرف بھی ہے. اگر بغیر منصرف تو ہے ماحق، اس میں عالمیت ہے، یہ نام اس کو کیا بناؤ؟ اس کو نام بناؤ. اس میں عالمیت بھی ہے اور عالمیت بھی ہو جمع ہے. اسباب میں سے جو اسباب میں سے دو وصف یہاں پائے جاتے ہیں، دو علامتیں پائی جاتی ہیں. ایک عالم ہے، نام ہے یہ ماحق، اور دوسرا کیا ہے؟ یہ عجمی نام ہے. اس لیے وہ کیا کہیں گے؟ غیر منصرف کہیں گے. اس بات کے لیے منصرف ہے، یہ نام نہیں بلکہ یہ اب یہ کیونکہ کام اس میں زمین کام اس میں تصغیر کی آ رہی ہے، چھوٹے سا چاند. تو کام تصغیر کی وجہ سے یہ عربیت سے نکل کر یہ صرف غالب آ گئی، اس کا صرف غالب آ گئی ہے. اور دیکھو علم، عالمیت اور صرف یہ دونوں متضاد ہیں، دونوں کی جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو کیا ہوگا؟ اب یہاں صرف آ گئی ہے، عالمیت نکل گئی ہے، تو یہاں ایک وصف رہ گیا، ایک وصف ختم ہو گیا. ایک دو میں سے اسباب غیر منصرف دو ہیں، ان میں سے منصرف ہم نے غیر منصرف کیوں بنایا تھا کہ عالمیت ہو جمع اس میں، اس کو غیر منصرف ہے. لیکن اگر اس کو منصرف بناتے ہیں تو کاف کس کے لیے؟ تصغیر کے لیے، چھوٹا سا چاند. اس صورت میں عالمیت کا نکل کر اس کو وصف مخالف آ گیا ہے، اور جب وصف مخالف آ جائے تو وصف اور عالمیت کے متضاد ہیں، ان میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے. تو عالمیت کا مسئلہ ختم ہو گیا، اب صرف وصف رہ گیا ہے. تو یہاں کیا ہوگا؟ اب یہاں عالمیت، یہاں یہ بنے گا منصرف. یہ کیا بنے گا؟ منصرف بن جائے گا، غیر منصرف سے منصرف میں آ جائے گا. تو بہرحال سمجھے گا، ماں کہتے ہیں چاند کو، ماحق چھوٹا سا چاند. اب یہ تو اس سے ان کے والد کے اس کو ماحق یہ غیر منصرف بنا کر نام بنائے، اور یا اس کی ان کی جو ہے صرف میں مصرف کی ضرورت میں یہ منصرف ہے، اور عالمیت کی ضرورت میں یہ غیر منصرف ہے. عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها. ایک سفر میں ہم تھے، آپ کی ہمراہ سے دیکھی، ہم آپ سے آگے نکل گئے اور آپ سفر میں پیچھے رہ گئے. لیکن جب آپ تشریف لائے پہنچے تو کیونکہ ہم آپ کے منتظر رہے تو وہاں ہم تو پہنچ گئے، آپ کے منتظر رہے کہ آپ تشریف لائیں گے تو نماز پڑھیں گے. تو انتظار میں یا اس لیے کہ سفر کرتے کرتے راستے میں نماز کا وقت کم ہو گیا. تو ہمارا لوگوں الحقنا الصلاۃ، الحقنا بھی ہے، الحقنا ہوگا تو اس کو پھر کیا پڑھیں گے؟ الحقنا الصلاۃ کا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ الحقنا الصلاۃ. ہم نے نماز کا وقت تنگ کر دیا تھا. یا اگر الحقنا پڑھیں وقت الحقنا الصلاۃ تو کیا ہوا؟ نماز نے ہمیں تنگ کر دیا، نماز نے ہمیں تنگ کر دیا، یعنی نماز کا وقت تنگ ہو گیا. ورنہ ہم وضو کر رہے تھے اور دیکھو ہم اپنے پاؤں پہ بسا کر رہے تھے. سمجھے آپ؟ تو بسا یہاں نہیں بلکہ کیا؟ غسل خفیف بنا دے. غسل خفیف یعنی ہلکا دھونا. جب پانی کم تھا اور جب ہمیں بہت کم تھا جب جلدی وضو کر رہے تھے تو گویا پاؤں ہم اس طرح دھو رہے تھے کہ دو کر رہے ہو بلکہ کیا کر رہے ہو؟ مسا کر رہے ہو. گویا نمسا گویا کہ ہم اپنے پاؤں پہ مسا کر رہے ہوں. فنادا صوتی ہی تو آپ نے ہمیں دیکھا، ہمارے وضو کی کیفیت دیکھی اور پاؤں دھوتے ہوئے ہم نے دیکھا تو آپ نے اونچی آواز سے بولایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. تو یہاں آقاب عقب کی جگہ ہے. آقاب کیا ہے؟ عقب کی جگہ، پاؤں کا پچھلا حصہ یعنی ایڑیاں. اور عبارت کو یہاں معذوف ہے، عبارت یہاں معذوف ہے. عبارت یہاں یہ ہے وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ لِلْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ لِلْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا. کیونکہ ایڑی میں مطلب نہیں ہے نا، ایڑیاں تو بے جان چیز ہے. اصل تو کیا ہے؟ جوڑنے والے. اصل تو کون ہے؟ جوڑنے والے. ان کے لیے ہلاکت ہے.
تو روایت درم میں بازو کیا ہوگی؟ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا مِنَ النَّارِ، پاؤں دھونے میں تقصیر کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. پاؤں دھونے میں ایڑیاں دھونے میں تقصیر کرنے والے، ایڑیاں دھونے میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. عبارت یہ ہے. یہاں کیا ہے؟ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. اچھا آپ دیکھیے، ہم نے کہا تھا بجانا نمسہ علی عجوینا، ہم نے اس کو غسل خفیف کہا. تو شیعہ کیا کرتے ہیں نا اس لحاظ کو دیکھ کر کہ جو ہم کہتے ہیں پاؤں کو مسح کرنا چاہیے، اور یہاں روایت بھی آ گئی ہے کہ پاؤں پر مسح کر رہے تھے، سمجھے آپ؟ تو لیکن ہم نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس سے مسح مراد نہیں، اس سے غسل خفیف مراد ہے. آپ جو صحابہ دھو رہے تھے لیکن اس قدر پانی کم پڑ رہا تھا پاؤں پر، خصوصاً ٹخنوں پر، ایڑیوں پر، ایڑیوں پر پانی اس قدر کم پڑ رہا تھا، ایڑی کے حصے پر پاؤں کی دوسری جانب ایک ہو رہا ہے کہ ہم پاؤں دھو رہے ہوں بلکہ ہم مسح کر رہے ہوں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب یہاں لفظ واضح طور پر نمسحو کا ہے تو ہم غسل خفیف اس کی کیوں مراد دے رہے ہیں؟ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے نا. جب واضح طور پر لفظ یہاں نمسحو کا ہے، ہم مسح کر رہے تھے، تو پھر غسل خفیف کا مطلب لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اس کو غسل خفیف سے تعبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال. اس کا جواب دیکھیے. جواب یہ کہ اگر یہاں مسح ہی ہوتا، اگر یہاں مسح ہی مراد ہوتا تو آپ یہ نہ فرماتے وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، کیونکہ مسح تو صرف اگلے حصے پہ ہوتا ہے. مسح کیا ہوتا ہے؟ ایڑی کے اگلے حصے پہ اوپر کے حصے میں لحاظ پہننا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی وعید کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اگر واقعی کے اندر مسح ہی ہوتا تو پھر آپ یہ جو آپ نے وعید بیان فرمائی ہے اس وعید کی ضرورت نہیں تھی، بلا ضرورت وعید ہو گئی. تو یہ وعید جو بیان ہو رہی ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ صحابہ پاؤں دھو رہے تھے لیکن صحیح طرح پاؤں نہیں دھو رہے تھے، اس لیے آپ نے وعید بیان فرمائی. اچھا جی، اب آگے چلیے. باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا. آج کتاب الجہاد کا سبق نہیں ہوگا تو میں مطالعہ نہیں کر سکا. میں سبق حدثنا واخبرنا وانبانا، محدث کا قول، محدث کا حدیث بیان کرتے ہوئے کہنا، حدثنا کہنا، اخبرنا کہنا، انبانا کہنا. ماقبل میں کیا تھا؟ ماقبل میں محدث کا بیان کرنا تھا، محدث کا بیان کرنا، حدیث کا بیان کرنا. اللہ بخاری بتا رہے کہ حدیث جو بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرتے ہوئے کون سے الفاظ کہے، حدیث بیان کرتے ہوئے کون سے الفاظ کہے. یہ ہے ماقبل باب سے ربط. اور مقصد بخاری، مقصد مقصد بخاری سے پہلے آپ ایک تمہید سامنے رکھو تاکہ مقصد بخاری پھر سمجھنے میں آسانی رہے. دیکھیے، حدیث کے نقل کرنے میں، حدیث کے یعنی بیان کرنے میں، حدیث کے سننے میں دو چیزیں ہیں. حدیث کے حوالے سے ہر چیز حدیث کیا، کوئی بھی چیز آپ سنتے ہیں، سننے کے بعد بیان کرتے ہیں، حدیث کا طریقہ یہی ہے. تو حدیث میں بھی یہی ہے کہ آدمی پہلے حدیث سنتا ہے اور پھر اس کے بعد بیان کرتا ہے. لیکن قربان چاہیے محدثین کے، محدثین نے عام تو یہی ہے نا، عام فنون اور فن میں یہی ہے کہ آپ نے سنا اگر بیان کر دیا بس بات ختم ہو گئی. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے اس طرح سنا تھا اور میں پھر آگے میں یہ شرط جو کہ آپ نے بیان جس طریقے سے سنا ہے آپ نے کس طرح آگے بیان کرنا ہے، اس کو آپ کیا نام دیں گے، بیان کرتے ہوئے کیا کہیں گے، یہ باقی کسی فن میں نہیں ہے. لیکن حدیث میں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے حدیث سنی ہے، اس طریقے کو آپ نے کس طرح سنی ہے، اس کا مستقل نام ہے. اور آگے آپ نے پھر اس سنی ہوئی حدیث کو اس طریقے سے سنی تھی، اب آگے بیان کرتے ہوئے آپ نے کیا کہنا ہے،